بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اختر علی آفیشیل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں اپنے عظیم اللہ کے نام کے ساتھ اور خربوں درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ناظرین، بہت سو سال پہلے کی بات ہے، 1347، ایگزیکٹلی 600 سال پہلے جب ہمارا پیارا ملک آزاد ہوا تھا۔ اس سے پہلے کا قصہ ہے۔ اٹلی کا ایک شہر ہے سسلی، اور پورٹ کا نام ہے پورٹ آف میسینا، سسلین پورٹ آف میسینا۔ اٹلی کی ایک بندرگاہ تھی، اس پہ اپنے روٹین کے مطابق جو کام ہے نا وہ چل رہا تھا۔ کارگو شپس آتے تھے، بحری جہاز آتے تھے سامان لے کے، اور وہاں پہ سامان اتارا جاتا تھا اور مختلف جگہوں پہ ان کو روانہ کر دیا جاتا تھا۔ ایسی ایک صبح 1347 میں 12 جہاز پورٹ آف سسلین پہ آ کے، پورٹ آف میسینا پہ آ کے رکتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بندہ باہر نہیں آتا۔ تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس پورٹ پہ۔ جب ان بحری جہازوں کے اندر جا کے پتہ لگایا جاتا ہے، پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے، تو اندر ایک قیامت کا منظر ملتا ہے۔ جی ہاں، آدھے سے زیادہ لوگ ان تمام بحری جہازوں میں مردہ پائے گئے تھے۔ باقی جو کچھ بچے ہوئے تھے ان کے جسموں پہ کالے رنگ کے آبلے پھوڑے پڑے ہوئے تھے، جن کے اندر گندا خون اور پیپ ریشہ بھرا ہوا تھا۔ اور کچھ جو بچ گئے تھے وہ بھی سمٹومیٹک تھے، ان میں بھی بیماری کی علامتیں تھیں، لیکن وہ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور وہ باہر نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت یورپ میں ایک ٹرینڈ چلتا تھا کہ جو بیمار بندہ ہوتا تھا نا اس کو مار دیا جاتا تھا۔ یہ ایک سائن سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک قہر ہے، اور کسی پہ ایک وہ خدا کی طرف سے، تو اس کو مار دیا جاتا تھا کہ یہ گناہ گار ہے، سادہ لفظوں میں۔ تو وہ لوگ ڈرے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ سارا منظر دیکھ کے اس پورٹ پہ ایک بھگدڑ مچ گئی، اور ان لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا، اور ان سے کہا گیا جی آپ یہاں سے نکلیں اور واپس چلے جائیں، اور ان کو وہاں نہ ریسیو کیا گیا اور نہ سامان وہاں پہ اتارا گیا۔ لیکن کسی نہ کسی طرح وہ جتنے بھی بحری جہاز تھے، اس کے لوگ تھے، وہ آف لوڈ ہوئے یورپ کی دوسری بندرگاہوں پہ آگے پیچھے، اور وہ لوگ نہ یورپ میں انٹری لینے میں قابل ہو گئے۔ وہ جو سسلین پورٹ تھا وہ بیسیکلی اٹلی یورپ میں پایا جاتا ہے، تو یورپ میں یہ 1347 کا قصہ ہے۔ اب 1347 سے لے کے 1700 تک، یہ 400 سال ایسے تھے یورپ میں جس میں اس بیماری نے، اس وبا نے قہر ڈھا دیا۔ جی ہاں، ان 400 سالوں میں یورپ میں 200 ملین بندے، اگر سادہ لفظوں میں بات کریں تو 20 کروڑ بندے، 20 کروڑ زندگیاں وہ وبا نکل گئی تھی۔ اتنی زیادہ ڈیڈلی وبا تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماری کیا ہے۔ بس اس وقت اس کا نام انہوں نے بلیک ڈیتھ دیا ہوا تھا، وہ بھی اس کر کے کہ وہ بلیک سی کے اوپر یہ پورٹ تھی، آج کل وہ میڈیٹرینین کہلاتا ہے، تو کہ جی یہ بلیک سی، بلیک سمندر کی طرف سے آئی ہے، اور یہ وہ ایک موت ہے، تو اس بیماری کو بلیک ڈیتھ کا نام دے دیا گیا تھا۔ کالے رنگ کے آبلے پڑ جاتے تھے، لوگوں کے رنگ کالے ہو جاتے تھے، تو اس کو بلیک ڈیتھ اس کانٹیکس میں دے دیا گیا۔ تو 1347 میں یہ ہوا۔ 1348 1349 میں جو ایک جوئش میساکار ہے، جیسا کہ ہٹلر نے مارا تھا یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا گیا۔ وہ بھی ایک اس بیماری کے فیکٹریز تھے، تو ایک سمجھایا گیا تھا کہ ان پہ قہر ہے خدا تعالیٰ کا، تو ان کو بھی لوگوں نے مارنا شروع کر دیا۔ تو جب یہ وبا یورپ میں پھیلی تھی تو اس وقت یورپ میں صرف اور صرف ابتدائی دنوں میں 20 ملین بندے مر گئے تھے۔ 20 ملین یعنی 2 کروڑ لوگ وہ اس وقت مر چکے تھے۔ تو 1/3 یورپ کہتے ہیں کہ مر گیا تھا اسی بیماری سے، کہ اگر 3 بندے ہیں تو 3 میں سے 1 بندہ اس بیماری کے تھرو مر چکا تھا یورپ میں۔ 1/3 آبادی یورپ کی مر چکی تھی اس بیماری کے تھرو۔ پینڈیمکس، ایپیڈیمکس اس کے آتے رہے جاتے رہے۔ لاسٹ جو اس کا ایک ایپیڈیمک دیکھا گیا تھا وہ لنڈن میں دیکھا گیا تھا 1665 1666 میں، جب لنڈن کے 1 لاکھ لوگ اس بیماری کے ریزن کی وجہ سے مر گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ 1/4 لندن مر گیا تھا، کہ ہر 4 میں سے 1 شخص اس بیماری سے مر گیا تھا۔ اتنا زیادہ ورسٹ امپیکٹ ہماری ہیومن ہسٹری میں اس ڈیزیز کا دیکھا گیا، جس کو بلیک ڈیتھ کہتے ہیں۔ اس وقت اس کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا تھا۔
اب اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ یورپ میں صفائی انتہائی ناقص تھی، لوگ نہاتے نہیں تھے، جانور ہیں ان کی علائشیں تھیں، سارا کچھ تھا، تو بیسکلی ایک بیماری کا پیٹرن چل رہا تھا جس کو وہ لوگ خدا کا قہر قرار دے رہے تھے۔ تو ان 400 سالوں میں 1300 سے لے کے 1700 تک 20 کروڑ زندگیاں، یہ مطلب ایک ڈیزیز ہے جو بلیک ڈیتھ ہے، یہ نکل گئی تھی۔ بات چلتے چلاتے 1861 میں آ جاتی ہے۔ 1861 میں جا کے ایک سائنٹسٹ تھا جس نے اس بیماری پہ ریسرچ کی، اس کا جو جرثومہ تھا اس کو الگ کیا، بیسکلی وہ ایک بیکٹیریا تھا جس کا نام یرسینیا پیسٹیز رکھا گیا۔ گرام نیگیٹو کوکوبیسلس ایک بیکٹیریا ہے، اگر اس کی بائیو کیمسٹری اور مائکرو بایولوجی کی ہم بات کریں تو اس بیکٹیریا کے تھرو یہ بیماری ہوتی ہے، اور آج دنیا اس بیماری کو پلیگ کے نام سے جانتی ہے جس کو ہم طاعون کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی وبا تھی، پلیگ ایسی وبا تھی جو 20 کروڑ زندگیاں نکل گیا تھا، اور انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ ورسٹ ایپیڈیمک جو ہے نا وہ آج تک نہیں ہے، بلکہ اس کو پینڈیمک کہیں گے کہ پورا یورپ اس سے متاثر ہوا تھا۔ آج اس کی جو پریویلنس ہے وہ ویسٹرن جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہاں پائی جاتی ہے، پورے افریقہ میں پائی جاتی ہے، ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے ایشیا میں پائی جاتی ہے۔ تو بیسکلی اس بیماری طاعون جو ہے پلیگ، اس کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا تھا، اور یہ ایک بریف اوور ویو کے طور پر، ہسٹری کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس نے کیا قیامت ڈھائی ہے، کیا قیامت مچا دی تھی نوع انسانی میں۔ اس کے بعد جی بات کریں تو اگر اس کے مطلب پھیلنے کی بات کریں تو جتنے بھی آپ کے روڈنٹس ہیں نا، آپ کے میملز جو ہیں، جو کہ مطلب اس میں آپ کی کیٹس آ جاتی ہیں، بلیاں آ جاتی ہیں، آپ کے کتے آ جاتے ہیں، آپ کے چوہے آ جاتے ہیں، آپ کی گلہریاں آ جاتی ہیں، تو بیسکلی یہ ان سے بیماری پھیلتی ہے، اور ان کے اوپر جو مکھیاں پرورش پاتی ہیں نا، پھر وہ بعد میں آ کے انسانوں کو کاٹتی ہیں، تو ان کی وجہ سے تو مطلب یہ جو چیزیں نا وہ مکھیاں اور وہ کتے بلیاں اور بلیریاں اور یہ سارے، ان کی وجہ سے یہ بیکٹیریا وہاں سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے انسانوں میں، وہ بیماری کریٹ کر دیتا ہے جس کو پلیگ کہتے ہیں، جس کو طاعون کہتے ہیں۔ آج بھی پائی جاتی ہے، آج بھی اینولی 1000 سے لے کے 3000 کیسز ورلڈ وائڈ اوور آل جو CDC ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن رپورٹ کر رہی ہے کہ ابھی بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اور آپ یقین کریں یہ اتنی زیادہ ڈینجرس اور ٹربلسم چیز ہے کہ کرونا کی ویکسین ہم نے بنا لی ہے، لیکن آج تک پلیگ کی ویکسین نہیں بن سکی۔ پوری انٹینسو ریسرچ کرنے کے بعد بھی آج تک ہم پلیگ کی ویکسین نہیں بنا سکے۔ ہاں ایک امپیریکل تھراپی دیتے ہیں، اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، لوگوں کو کوارنٹائن کرتے ہیں، تو تب جا کے اس بیماری پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کی کوئی ویکسین نہیں بنی۔ اور قربان جاؤں میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ جنہوں نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں پہ مت جاؤ اور نہ وہاں سے نکلو۔ تو بیسکلی اس حدیث شریف کا مقصد ہی کوارنٹائن کرنا ہے، بیمار لوگوں کو صحت مند لوگوں سے الگ کرنا، اور یورپ والوں نے سیم یہی کیا تھا۔ جب ان کو کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں ملا اور اس وقت جو ٹریٹمنٹ میتھڈ سے وہ سارے فیل ہو گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو بیمار لوگ تھے ان کو علیحدہ رکھنا شروع کر دیا تھا صحت مند لوگوں سے۔ تو صرف اس طریقے سے اور ہائیجین صفائی کو مطلب پروموٹ کر کے ان لوگوں نے اس بیماری پہ کنٹرول کیا تھا، وگرنہ اس وقت کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں تھا کہ اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ہاں آج فارماسوٹیکلز میں مطلب آپ ایسے میڈیسنز لے کے آ گئے کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بٹ اسٹل وی آر فار بیہائنڈ میکنگ دا ویکسین، ہم ویکسین نہیں بنا سکے۔ نیئر فیوچر کچھ ٹرائلز چل رہے ہیں، دیکھیے ہوپ فلی ان کے بیٹر رزلٹ آئیں گے، لیکن ٹل دا ڈیٹ ہم آج تک پلیگ کی ویکسین نہیں بنا سکے، اتنی ڈیڈلی ڈیزیز ہے۔ اب اس کی اقسام پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو طاعون ہے اس کی بیسکلی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 بیبونک ہے جس میں آبلے پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 2 آپ کی سیپٹیسیمک ہے کہ پورے جسم میں سیپٹیسیمیا ایک انفیکشن چل پڑتی ہے، اور تیسری ٹائپ ہے نیمونک، وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے، ایئر ببلز کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتی ہے، اور پرہیپس سب میں سے مطلب ایک واحد ہے جو سب سے زیادہ پھیلنے والی بیماری ہے کہ ایک انسان سے دوسرے میں جا سکتی ہے، اس لیے اس کو کنٹیجیس ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ تو وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ اگر اوورآل ہم سائن اینڈ سمٹمز کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو فیور ہوگا، ہائی گریڈ فیور ہوگا، چلز آئیں گے، کپ کپی طاری ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو چیسٹ پین ہو سکتا ہے، ڈرائی کف ہو سکتی ہے، پروڈکٹیو کف ہو سکتی ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، سینے میں گھٹن ہو سکتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے،
پھر اس کے بعد ایبڈومینل پین ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، وومیٹنگ ہوگی، اس کے بعد جو آپ کے ڈفرینٹ لمف نوڈز ہیں لمفیٹک سسٹمز کے، جہاں سے بیکٹیریا انٹری مارے گا وہ سوولن ہو جائیں گے، پینفل ہوں گے، ان میں سوجن پڑی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو آپ کے بلڈ ریشز آ جائیں گے، بلڈ جو ہیں مطلب سکن ریشز آ جائیں گے، اب سکن کے نیچے بلیڈنگ ہوگی تو اس کے پیچ بن جائیں گے، اینڈ ڈیجٹس ہیں یہ ساری آپ کی نیلی پڑ جائیں گی، مختلف جسموں پہ مطلب مختلف قسم کے آثار مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ایسی کنڈیشنز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو کہ آپ کو پلیگ میں مل سکتی ہیں، اور الٹیمیٹلی جو اس کی ڈیڈلیسٹ فارم ہے جس کو نیمونک پلیگ کہتے ہیں، وہ آپ کے پھیپھڑوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور آپ کا ریسپیریٹری فیلئر کر سکتی ہے کہ آپ کے پھیپھڑے فیل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کڈنی فیلئر ہے، لیور فیلئر ہے، ہارٹ فیلئر ہے، اسی طرح لنگ فیلئر بھی آپ کو پلیگ میں مل سکتا ہے۔ تو اتنی ڈیڈلی ڈیزیز ہے کہ اس کا جب آپ کو یہ سارے سمٹمز اللہ نہ کرے کسی کو آ رہے ہوں تو ہائر چانسز ہیں کہ وہ اس طرف بندہ جا رہا ہے، تو ٹائملی اس کو کوارنٹائن کرنا چاہیے، علیحدہ کرنا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے۔ بچ کیسے سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے پیشنٹ کو علیحدہ کر دیا جائے گا، سینیٹیشن پہ دھیان دیا جائے گا، کتے، بلیاں، گلیریاں اور چوہے خاص طور پر ان کو اپنے گھروں سے دور رکھیں، مکھیوں پہ کنٹرول کریں کہ مکھیاں وہاں پہ ان کے پاس بیٹھتی ہیں اور بعد میں انسانوں پہ آتی ہیں، تو ڈائریکٹلی مطلب یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایک سپریڈ ہوتا ہے اس ڈیزیز کا۔ تو صفائی جو ہے نا اس سے بچنے کے لیے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، آپ کو صفائی پہ دھیان دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے، ٹریٹمنٹ وہی ہے سر جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم امپیریکل اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں پیشنٹ کو، ہاسپٹل میں انڈور کوارنٹائن سینٹرز میں مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحت مند انسانوں سے دور رکھتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ابھی تک اس کی ویکسین نہیں بنی، تو جتنا زیادہ آپ صفائی پہ دھیان دیں گے، جانوروں سے دور رہیں گے، اتنا زیادہ اس ڈیڈلی ڈیزیز سے دور رہ سکیں گے۔ تو یہ ایک اوور ویو تھا ایک پلیگ کا، طاعون کا، جو آج بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، 3000 کیسز سالانہ ہمیں مل رہے ہیں، اور اس کی سب سے ڈینجرس فارم وہ نیمونک پلیگ ہے جو کہ آپ کے پھیپھڑوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور باقی جو اس کا ایک اوور ویو تھا، ایک براڈ اسپیکٹرم ہے اس کا، کہ 20 کروڑ لوگ صرف ایک بیماری کھا گئی، 20 کروڑ زندگیاں ایک بیماری نگل گئی تھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، مجھے اور آپ کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے، نوع انسانی کو محفوظ رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، ہماری انکریجمنٹ ہوگی۔ ٹل نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔